وہ تو اندر سے پاکستان بالکل اس کی جڑیں کھوکھلی ہو چکے ہیں. اس وقت کوئی بھی بیٹھے, کوئی بھی پارٹی بیٹھے, تو وہ نواز شریف صاحب اس کو کیوں یوٹیلائز نہیں کرتے کہ وہ پاکستان کو ایک سافٹ انقلاب کی طرف لے کے جائیں. اور میرا دوسرا میں کامنٹ کرنا چاہتا ہوں پرویز مشرف صاحب کے اس پہ کہ کرپشن, پاکستان میں کرپشن کی ڈیفینیشن صرف یہی ہے کہ آپ نے جو ہے ڈائریکٹ کوئی رشوت لی ہو. کیا یہ کرپشن کی میں نہیں آتی کہ آپ نے مارشل لگایا, کیا وہ جائز ہے؟ کیا پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ جو ہے پاکستان کے قانون کو کسی بھی طریقے سے توڑیں؟ تو اگر آپ مارشل لگاتے ہیں تو وہ ناجائز ہے. اگر آپ صدر بنتے ہیں, ان کا جو نظریہ ہے وہ ہے کیا؟ جب وہ فوجی تھے تو انہوں نے مارشل لگایا, اب وہ ایک پارٹی بنا کے آ رہے ہیں, تو ان کا نظریہ کیا ہے؟ کیا وہ جمہوریت پہ بلیو رکھتے ہیں؟ اس پارٹی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو مشرف صاحب یہاں پہ بنا رہے ہیں پارٹی؟ جی میں مطلب کہہ رہا ہوں کہ قانون پاکستان میں جو کرپشن کی بات ہوتی ہے وہ صرف پیسے کی کرپشن ہے. کیا باقی دوسری کرپشن ساری معاف ہے؟ جو بندہ مثلا مارشل لگاتا ہے یا کوئی بندہ کسی اور طریقے سے جو قانون توڑ کے آپ باقی طریقے یوز کرتے ہیں, وہ کرپشن کا حصہ نہیں ہے. بلال صاحب میں معذرت چاہتا ہوں, وقت کی قلت کی وجہ سے آپ کی کال یہاں پہ کاٹتے ہیں. انشاءاللہ تو آئندہ پروگرام میں بھی ضرور حصہ لیجیے گا. وی ٹیک ون مور کال. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب نام بتائیے گا. جی محمد اقبال بول رہا ہوں جی, برمنگھم سے. جناب اقبال صاحب فرمائیے. حضور ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا پروگرام چل رہا ہے, مگر میرا صرف ایک ہی سوال ہے. یہ تینوں محترم شخصیتیں بیٹھی ہوئی ہیں, کیا یہ اسی بحث میں پاکستان کے حالات سدھر جائیں گے؟ شکریہ, جزاک اللہ. وی ٹیک ون مور کال انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب نام؟ جی نام بتائیے گا. جی مشتاق راجہ, میں ایسٹ لندن سے بول رہا ہوں. جناب رائے صاحب فرمائیے. جی عرض یہ ہے کہ میں تھوڑی سی تفصیل میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے بریف ہی رکھیے گا ذرا, کیونکہ ٹائم کی قلت ہے حضرت. دیکھیے سر, یہ 1932 میں علامہ اقبال نے جب پاکستان کا تصور دیا جی, تو اس میں جو بر صغیر کے مسلمان تھے وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے جی, اور انہوں نے پاکستان کے لیے اسٹرگل کی. تو چونکہ پاکستان تو ہمیں مل گیا, 5 کروڑ آدمی اس میں شہید ہوئے, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے, ہماری بہو, ہماری بہنیں, ہماری مائیں, تو وہ تو شہید ہو گئے, قربانیاں انہوں نے دیں, پاکستان تو ہم کو مل گیا. لیکن اب میں دیکھتا ہوں چونکہ جو ہماری سیاست چل رہی ہے پاکستان میں, اس میں یہ اتنی کھچڑی بنی ہوئی ہے کہ کوئی آدمی دوسرے کی بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور دنیا میں بھی سیاست ہوتی ہے, سیاست سب دنیا میں ہوتی ہے. رائے صاحب میں معذرت چاہتا ہوں, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے ہیں اس میں, آپ تھوڑا بریف رہیے گا. اور موجودہ حکومت جو ہے اس کے بارے میں, یا نواز شریف کے بارے کی پارٹی کے بارے میں, یا پرویز مشرف صاحب کی پارٹی کے بارے میں اگر کچھ فرمانا چاہتے ہیں تو وہ جلدی سے, آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہیں. اور رائے صاحب چلے گئے محلہ, وی ول گو فار دا نیکسٹ کال. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب نام بتائیے گا. جی محترم, میں لندن سے بول رہا ہوں. براڈ, بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے آپ کا. الحمدللہ. براڈ صاحب فرمائیے. 3 سوال ہیں, ایک آپ سے کرنے. ایک سوال ہے بہاری صاحب سے جی, کہ وہ آئین کے تناظر میں اگر دیکھیں تو مشرف صاحب نے 1 دفعہ 2 دفعہ جتنی دفعہ بھی, چاہے آدھی دفعہ بھی آئین توڑا, جی, تو کیا حکومت کے وہ اہل تھے کہ گورنمنٹ سرونٹ ہوتے ہوئے؟ مجھے اس کا جواب دے دیں. دوسرا سوال میرا ڈاکٹر صاحب سے ہے کہ ڈاکٹر صاحب پیپلز پارٹی پہ تنقید کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آج وہ جس صوبے سے بلانگ کرتے ہیں, جس پارٹی نے اختیارات دیے ہیں, اس پارٹی کے مشکور ہونا چاہیے انہیں اس صوبے سے تعلق رکھتے ہوئے. ایک بات آپ سے سوال سر یہ ہے کہ آپ نے جن لوگوں کو انٹرویوز کیے ہیں, راجیت دنکر, آپ نے اچھی جاب کی, لیکن یہ انٹرویوز یہ صرف تنقید تھی, حل کسی نے نہیں دیا. اگر یہ لوگ پاکستان کے ہوتے, وہاں پہ ہوتے, متاثرہ ہوتے, تو ان کی تنقید جائز تھی. ان لوگوں کو حل دینا چاہیے تھا, کسی ایک نے حل نہیں دیا. بہت شکریہ جی. جزاک اللہ, بڑی مہربانی. ابھی اور کال فی الحال نہیں لے سکتے ہیں, اگر ٹائم اس میں آ گیا کچھ تھوڑا گیپ تو انشاءاللہ آپ کی کالز لیں گے. بڑی مہربانی آپ دوستوں نے جنہوں نے کال کیے ہیں, اس پروگرام کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں. یہ پروگرام صرف آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں, اور آپ کے نظریات جو ہیں ہم پاکستان کی گورنمنٹ تک یا پاکستان کے پولیٹیشین جو ہیں ان تک آپ کی آوازیں پہنچانا چاہتے ہیں, اور آپ کی ڈیمانڈز کیا ہیں آپ ان تک پہنچائیں. تو سب سے پہلے ہم جب کالز کے لیے گئے تھے تو اپنا آپ بات کر رہے تھے, جو آپ اس پہ واپس جانا چاہتے ہیں یا کالرز کی کسی بات کا جواب دینا چاہتے ہیں, کیونکہ ٹرن آپ کی ہے. نہیں, میں ایک بات پہ جانا چاہتا ہوں. کالرز نے انہوں نے کہا کہ جی جو پاکستان اس وقت, میں یہ سمجھتا ہوں زرداری صاحب نے جو بہت اچھا کام کیا ہے, پہلے تو جو بگڑا ہوا آئین تھا اس کو اس نے ٹھیک کیا.
دوسری یہ بات ہے کہ کنسنس گورنمنٹ اس نے بنائی, ساری پولیٹیکل پارٹیوں کو انہوں نے ایک جگہ پارلیمنٹ میں جمع کیا, انہوں نے کہا کہ جی سب گورنمنٹ میں شامل ہو جاؤ, تھنک فار دا پاکستان, پاکستان کے لیے سوچیں, پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں. زرداری صاحب نے یہ کنسنس گورنمنٹ بنائی, ہر پولیٹیکل پارٹی کو اس نے انویٹیشن دی کہ آپ آؤ, ڈائلاگ کرو, بیٹھو, مسائل حل کرو. پاکستان میاں صاحب کو بھی اس نے کہا تھا, ہر پارٹی کے عمران خان کو بھی اس نے کہا تھا, جماعت ہر اس وقت دیکھیں نا آپ, یہ جو گورنمنٹ ہے کنسنس سے بنی ہوئی ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی کا آدمی جو ہے نا اس پر کیبنٹ میں موجود ہے. تو اس کی یہ مثال ہے کہ جو زرداری صاحب نے ہر پارٹی کو جو کنسنس بن کے وہ پاکستان کے ایک بہتر مستقبل کے لیے انہوں نے ایک کام کیا ہوا ہے. کیونکہ پاکستان جس وقت یہ بگڑے ہوئے سچویشن میں تھا, پرویز مشرف صاحب کا, اس کے بعد پھر محترمہ کی شہادت ہوئی, اس کے بعد جو حالات ہوئے, اس کارنیوں میں دیکھا جائے تو اس وقت جو پریزنٹ گورنمنٹ چل رہی ہے الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے چل رہی ہے. اور ایک ویژن ہے ہمارا, پیپلز پارٹی کا ایک مینیفیسٹو ہے جس پر وہ ایک ٹپان کر رہی ہے. سلولی اینڈ گریجولی فاسٹلی سب کچھ کام چل رہا ہے. یہ نہیں کہ ہم پارٹی والے جو بیٹھے ہیں کوئی کام نہیں کر رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ صرف میڈیا میں یا تھوڑا ادھر ادھر لوگ جو باتیں کر رہے ہیں وہ تو تنقید تو چلتی رہتی ہے. تو جمہوریت کا ایک روح ہے, اسپرٹ ہے, اس پر یہ سب کچھ ہونا چاہیے. لیکن جو گورنمنٹ کی اچھائی ہے کم از کم اس پر بھی تو فوکس ہونا چاہیے نا. اب یہ جنہوں نے لوگوں نے بات کی تو وہ صرف تنقید ہی کی, لیکن گورنمنٹ کی جو اچھائی ہے انہوں نے تو ایک بھی بیان نہیں کی کہ کم از کم جو اگر گورنمنٹ پہلے تو دیکھیں نا, پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بگڑا ہوا تھا. ایک ملک چلتا ہے کانسٹیٹیوشن پہ چلتا ہے نا. انہوں نے آتے ہوئے پہلے یہ کام کیا, ایک کمیٹی بنائی جن نے پورا آئین کا چھان بین کیا, آئین کو صحیح فریم میں لے کر آئے. اس کے بعد پھر اچانک یہ فلڈ آ گیا, اس کے اوپر بھی اتنا بہت سارا کام ہو گیا. الحمدللہ وہ بھی ایک ریسکیو آپریشن چل رہا ہے, اس پر بہت سا ورک ہو چکا ہے. لوگوں کو اپنے گھروں میں منتقل ہو چکے ہیں, پانی ختم ہو چکا ہے. گزارش کروں جو فلڈ آیا ہے, جو پاکستان میں جو فلڈ آیا ہے, جو فلڈ کے فیکٹریز ہیں وہاں ہم لوگوں سے یہ سنتے ہیں اور باقی پروگرامز میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں وہ تو زیادہ تر مذہبی تنظیمیں ہیں. اور یہ لوگوں کا کہنا ہے, میں آپ کی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, مذہبی تنظیمیں بنسبت گورنمنٹ کے زیادہ کام کر رہی ہیں ان لوگوں سے. ہماری جو چیریٹی کمپنی آرگنائزیشن یہ بالکل ہی جو ہے نا غلط چیز ہے جس کو فوکس کیا جا رہا ہے کہ جی گورنمنٹ کوئی کام نہیں کر رہی ہے. تو پھر کون کام کر رہا ہے؟ ریسورسز کس کے پاس ہے بھائی؟ مذہبی تنظیمیں کر رہی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کیا ریسورس نہیں یہ کمپس وغیرہ جو ٹیمپریری ہاسپٹلز بنے ہیں. وہ دیکھیں نا چاول کی ایک بوری دے کر تو کیا انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا ہے ان کے اوپر؟ گورنمنٹ ایک اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے, ان کی ڈیوٹی ہے, گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے جو وہ پرفارم کر رہے ہیں. اگر کوئی لوگ انڈیویجولی کام کر رہے ہیں تو وی آر ویلکم, ہم کہتے ہیں کہ آئیں. وہ تو ایک پاکستان کا حصہ ہے. سیکیورٹی جو ہے وہ تو پرووائڈ گورنمنٹ ہی کر رہی ہے, گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے, سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی ہے, ان کو جو ہے نا روٹ دے رہی ہے, میپ روٹ دے رہی ہے. بڑی بریفلی, میں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس, آپ سے ایک بھائی صاحب نے پوچھا تھا سوال فون پہ کہ آپ کرپشن صرف منی لانڈرنگ کو یا کسی اور چیز کو یا قتل کو کہتے ہیں, کرپشن کئی قسم کی ہوتی ہے. تو پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں جو سب سے بڑی انہوں نے بات کی کہ مارشل لاء, کیا یہ کرپشن میں نہیں آتا؟ پہلی بات تو یہ ہے, بریفلی بتائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو آپ ماشاء اللہ کا لفظ نہیں دیں, ماشاء اللہ کا نام نہیں دیں. آپ یہ دیکھیں کہ کس حالات میں, کس تناظر میں جنرل پرویز مشرف نے گورنمنٹ کو ٹیک اوور کیا. اگر وہ گورنمنٹ ٹیک اوور نہیں کرتا تو خود ٹیک اوور ہو جاتا. وہ جس حالات میں طیارے میں بیٹھا ہوا ہے, وہ زمین میں نہیں ہے, وہ آسمان میں نہیں ہے, وہ بیچ میں لٹکا ہوا ہے. CSQ کا آرڈر نہیں ہے, پرائم منسٹر اس کو سائن سے کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس نے آئین توڑا اور اگر آئین کا آدھا حصہ بھی توڑا تو اس کے ذمہ دار سب سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو شہید تھی, عمران خان تھے, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تھے. ان تمام لوگوں کا بیان ریکارڈ موجود ہے. لوگوں نے مبارکباد دی تھی پرویز مشرف صاحب کو کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا, نواز شریف گورنمنٹ کو توڑا, آپ کو کانگریچولیشن. سب سے پہلے عمران خان, اس کے بعد طاہر القادری صاحب, اس کے بعد ہماری بی بی شہید محترمہ چلی گئی ہیں. تو اگر وہ مجرم تھا تو یہ سب مجرم, وہ اکیلا مجرم نہیں تھا, سب نے ان کی حمایت کی. چودھری شجاعت انکلوڈنگ شیخ رشید احمد, تمام جتنے بھی پارلیمنٹ میں. سر میں بات دیکھیں تاکہ میرے ناظرین کو بات سمجھ میں آ جائے, میرے لوگ, میرے عوام, بھولے عوام, سیدھے عوام کو سمجھ میں آ جائے کہ مشرف فوبیا پھیلا دیا گیا. میرے بھائی وہ عوام کے لیے آیا, میرے بھائی آپ کے لیے وہ آنا چاہ رہا ہے, ہمارے لیے آنا چاہ رہا ہے. میرے بھائی کب کہا ہے کہ پرویز مشرف کو ویلکم؟ بی بی تو ہمیشہ, سر آپ بتائیے گا, ایمانداری کی بات کیجیے گا, ایمانداری کی بات ہمیشہ. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نواز شریف نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے بی بی نے بغاوت یہ تھی کہ
आपने इनसे सवाल किया, बात सुनी ना उनकी। आपको पता है आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डिफेंस सेक्रेटरी के अंडर आता है, आपको ये पता है? और प्राइम मिनिस्टर के साथ उसकी हैसियत क्या है? वो तो उसको जब चाहे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उनकी गवर्नेंस के खिलाफ आप बहुत यानी करते हैं, इस्ताज करते हैं, एतराज करते हैं आप पीपीपी की गवर्नेंस जो है, लेकिन आपकी जो गवर्नर्स हैं, गवर्नरशिप जो पंजाब में है, आपकी गवर्नरशिप के नीचे पाकिस्तान में बड़े लोग यानी कि जो बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, चक्कर हो रहे हैं, और आपकी गवर्नेंस जो है उसने क्या किया, मिसाल के तौर पे जो सियालकोट का वाकया हुआ है इसके बारे में, दैट वाज अंडर दी पीपीपी गवर्नेंस, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, पहली बात ये है कि पंजाब में आप अगर दूसरे प्रोविंस के साथ मुकाबला करें तो वहां पे मेरिट पे चीजें होती है, गुड गवर्नेंस से आपको वहां पे कोई स्कैंडल नहीं मिला। एक आध जो स्कैंडल हो गए उस पर मियां नवाज शरीफ ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। और फिर दूसरी बात, मैं आपका टाइम, आपने का टाइम कम है तो मैं बिलाल साहब का जवाब देना चाहता हूं कि मियां साहब का एक विजन है, इसीलिए मियां साहब ने 25 इयर्स के लिए एक प्लान दिया है। इसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें मीडिया है, जुडिशरी है, या जो एस्टेब्लिशमेंट है, पीपल्स पार्टी है, और जो आल पाकिस्तान मुत्तहिदा मुस्लिम लीग है, आल पाकिस्तान मुर्दा लीग है, जिसको मुर्दा लीग कहते हैं लोग, कोई भी नहीं है, वो सिर्फ टीवी की पार्टी है, एक बंदे की पार्टी है, वन मैन शो है। तो मियां साहब ने बड़ा अच्छा प्लान दिया हुआ है, क्योंकि मियां साहब इस पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बनाना चाहते हैं। मियां साहब के पास एक विजन है, मियां साहब के पास एक मिशन है। तो आप इस 25 इयर्स का जो प्लान है, भागने का, मुल्क से लूट के भागने का मिशन है। बात खत्म करने फिर हमने जाना है क्योंकि टाइम बहुत कम है, बड़ा मजा आ रहा है, आप तीनों बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। इस मुल्क को बनाने के लिए सबसे पहले करप्शन को खत्म करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए इस मुल्क में। इस मुल्क में जो है ना, जो वफादारी निभाते हैं, जैसे पीपल्स पार्टी वाले हैं वफादारी निभाते हैं। परवेज मुशर्रफ साहब ने जो आपने नई पार्टी बनाई है, ये अभी अमेरिका में जाकर इसकी कैंपेन कर रहे हैं, अमेरिका में गए हुए हैं, कैंपेन कर रहे हैं वहां पे, और अमेरिकन इनको बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या ये पार्टी की कैंपेन इनको पाकिस्तान में नहीं करनी चाहिए थी? बिल्कुल करनी चाहिए थी। आपको आपकी इत्तला के लिए अर्जी है कि पाकिस्तान की तहरीक भी लंदन में चली, बांग्लादेश की तहरीक भी लंदन में चली। यहाँ से एजुकेट होते हैं लोग, यहाँ जो पाकिस्तानी लोग रहते हैं, खासतौर पर जो पाकिस्तानी रहते हैं, इनसे हमें मदद की बहुत जरूरत होती है। इन पे विजन होता है, इनके पास सोच होता है। हमें इनके मदद से, चूंकि जहाँ रहते हुए पाकिस्तान में है, हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। तो यानी कि अगर आपकी पार्टियां बाहर बनती हैं तो उनकी पॉलिसी भी फिर बाहर से बनती होगी? सवाल ही पैदा नहीं होता सर। वेरी ब्रीफली आपके पास, क्योंकि 30 सेकंड्स देन वी हैव टू गो। जी, बात ये थी कि हमारा एक विजन है पीपल्स पार्टी का, हम तो उस पर एक्ट अपान कर रहे हैं। जो भुट्टो शहीद का विजन था वही हमारा विजन है। जो भुट्टो साहब ने पीपल्स पार्टी को दिया था वही मोहतरमा को हुआ था। उसके बाद अब ये जरदारी साहब उस विजन को लेके चले, अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारा एक मैनिफेस्टो उस पर काम हो रहा है, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को हम ऐसी अच्छी पोजीशन देंगे कि ये दुनिया याद करेगी, और इंशाल्लाह ताला लोग जरदारी साहब को याद करेंगे कि इसने कम अरसे में पाकिस्तान को एक अच्छा विजन दिया और अच्छा रूट मैप दिया है पॉलिटिक्स। आपकी पार्टी पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहती है? आपके क्या विजन्स हैं? बिल्कुल, हमारी पार्टी, हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पहले पाकिस्तान के लिए मीसाक जमहूरियत दिया, और अब हमारे कायद ही ने मीसाक पाकिस्तान दिया है। इस मीसाक पाकिस्तान के तहत इंशाल्लाह पाकिस्तान एक नए पाकिस्तान के साथ उभरेगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। जनाब परवेज मुशर्रफ साहब के क्या व्यूज हैं, और पाकिस्तान के जो अवाम हैं आप उनको किस तरह से तसल्ली देना चाहते हैं, या सेटिस्फाई किस तरह कर सकते हैं कि आप बेहतर हैं? दोनों फायदे पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ साहब के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उनका माजी गवाह है, उनका माजी बेदाग है। इंशाअल्लाह ताला जो माजी में 9 साल तक आवाम को जो जिम्मेदारी से उन्होंने निभाया है, जो वसीयत उन्होंने दी है, बड़ी मेहरबानी, इंशाअल्लाह हमारा महंगाई में इंशाअल्लाह प्रोग्रामों में फिर बात होगी। मैं मालूम 9 सालों में 9 बंदे जमा नहीं कर सका यहाँ पे, इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में बात होगी। बड़ी मेहरबानी व्यूअर्स, आप दोस्तों ने जिन्होंने फोन किए हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। ये प्रोग्राम आपके लिए होता है और आप इस प्रोग्राम की सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्रामों में इन्हीं मौजूआत पे फिर बात होगी।